گفتگو کرنی ہے وہ بنیادی طور پر آج ہم نے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شب قدر۔ تو میں چاہوں گا کہ شب قدر کے حوالے سے فضیلت، اہمیت اور شب قدر کون سی رات ہے، طاق راتوں میں سب سے زیادہ چانس کس رات میں ہوتا ہے، اور مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھوں۔ اب آپ خوب جانتے ہیں کہ شب قدر جو ہے رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ آتا ہے اس میں طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ پہلے تو آقا علیہ السلام اس کو پہلے پورے مہینے میں آقا علیہ السلام نے تلاش فرمایا، لیکن اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو، طاق راتوں میں۔ اب یہ جو رات ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو دوسری راتوں سے افضل قرار دیا۔ اس کی چند باتیں ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ سورج غروب سے لے کر سورج طلوع ہونے تک فرشتے آتے ہیں اور روح القدس آتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر اللہ کی جو تجلی ہے، اللہ کی جو کرم نوازی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تجلی الہی جو ہے وہ بندگان خدا پر خاص توجہ دیتی ہے اس مقدس رات میں۔ اور اس کے علاوہ اس رات میں عبادت میں ایک ایسی عجیب، دلکش اور خوبصورت ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، لذت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس رات میں ملائکہ اور سردار ملائکہ روح القدس، روح الامین خداوند کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں کو قدم بوسی کے لیے آتے ہیں۔ تیسری وجہ اس رات کی فضیلت کی یہ سمجھ آتی ہے کہ رشد و ہدایت کا جو منبع ہے وہ قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ شب قدر کو ہوا۔ اور اسی طرح شب قدر کی چوتھی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ملائکہ جو ہیں، فرشتے، ان کی جو تخلیق ہوئی وہ بھی شب قدر میں ہوئی۔ اور پانچویں وجہ اس کی یہ ہے کہ جنت کو باغات سے مزین کیا گیا، اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام کے پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام فرمایا وہ بھی شب قدر میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کو خفیہ کیوں رکھا گیا، پردے میں کیوں رکھا گیا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس سوال کے کئی جوابات ہیں۔ ایک تو جواب یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان خاص آتا ہے، اس کے آنے جانے کے جو ٹائم ہوتے ہیں وہ مخفی رکھے جاتے ہیں، اور ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، سیکورٹی ایشوز ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ایک دنیا کی مثال ہے۔ تو شب قدر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے خاص رات ہے، تو جو چیز مخفی رکھی جاتی ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں احادیث میں ملتا ہے، جمعہ کا دن تو فضیلت والا دن ہے، لیکن جمعے کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ جس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ اب اس پر علماء کرام نے بہت زیادہ کلام کیا۔ کوئی کہتا ہے عصر سے لے کر مغرب تک ہے، کوئی کہتا ہے عصر کی نماز کے بعد ہے، کوئی کہتا ہے جمعے کے 2 خطبوں کے درمیان ہے، کوئی کہتا ہے کس ٹائم ہے۔ اب جمعہ تو پورا بابرکت ہے، لیکن جمعہ المبارک کی جو ساعت ہے اس کو مخفی رکھا گیا۔ یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان کا پورا مہینہ مقدس ہے،
لیکن لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں اور طاق راتوں میں تلاش کرنے کی جو اہمیت دی گئی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے لیلۃ القدر کی فضیلت، عظمت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ جو سورہ قدر ہے قرآن مجید میں، جس میں لیلۃ القدر کے حوالے سے بات ہوئی، لیلۃ القدر کی فضیلت، اہمیت بیان کی گئی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے درمیان، اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے۔ عبادت کا ذکر چل پڑا، جناب فلاں لوگوں نے، فلاں نبی کی امتوں نے، فلاں قوموں نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا شمون نامی، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کے بارے میں خاص طور پر ذکر ہوا کہ اس نے اتنی عبادت کی ہے اور اتنا عرصہ اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ تو میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ساری بات پہ غور فرمایا، آقا علیہ السلام کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوئی کہ میری امت کو ایک ایسی رات ملنی چاہیے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی جو امت ہے اس کی عمریں تھوڑی ہیں، 80 سال 70 سال۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو 100 کا کراس کرتے ہیں، 100 تک پہنچتے کتنے لوگ ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں۔ تو اب یہاں پر صلہ زیادہ ملنا ہے، اجر زیادہ ملنا ہے، تو ظاہر ہے جب عمر کم ہے تو اس کے بعد محنت بھی پھر کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی رات عطا فرمائی، شب قدر، کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور یہ رات صرف آقا علیہ السلام کی امت کو عطا ہوئی، کسی اور کو نہیں ملی۔ یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے شب قدر عطا فرمائی۔ یہاں تک کہ تفسیر عزیزی میں آتا ہے کہ دوسری جو امتوں کے لوگ تھے ان کی عمروں کے بارے میں غور و فکر کیا گیا، ان کی عبادات کے حوالے سے بات چیت ہوئی، تو آقا علیہ السلام کے دل میں رنج پیدا ہوا کہ میری امت کی عمریں کم ہیں تو ظاہر اعمال بھی کم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچنا تھا اور اللہ کا سورہ قدر نازل فرمانا تھا، اور پھر یہ بشارتیں ملی۔ اب اس کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ جو سورہ قدر ہے اس کو کیسے تلاش کیا جائے اور یہ ہے کب؟ علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ محدث دہلوی حضرت عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی 27ویں شب کو ہے، 27ویں رات کو آتی ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے ایک دلیل پیش کی، اس حوالے سے خاص طور پر دلیل پیش کی کہ 27ویں شب کو کیسے ہے۔ تو آپ نے دلیل یہ عطا فرمائی کہ لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے یہ 9 حروف پر مشتمل ہے۔ لیلۃ القدر کا جو حروف ہے یہ 9 حروف پر مشتمل ہے، لیلۃ القدر کا لفظ۔ تو لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے سورہ قدر میں تو یہ 3 بار استعمال کیا گیا۔ اگر 9 کو 3 سے آپ ضرب دیں تو کتنا بنتا ہے؟ 27 بنتا ہے۔ تو انہوں نے یہ دلیل دی کہ لیلۃ القدر کا لفظ سورہ قدر میں قرآن میں 3 بار آیا ہے اور اس کے جو حروف بنتے ہیں وہ 9 بنتے ہیں، تو لہٰذا 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 27 بنتے ہیں۔ تو حضرت المحدث دہلوی حضرت عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ ان کی یہ دلیل ہے کہ 27ویں شب جو ہے یہ شب قدر ہے، یہ 27ویں شب جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے۔ اور اب
اب یہ اس کی علامات کیا ہیں، یہ ایک اور بات ہے۔ اس کی علامات کے حوالے سے جو لکھا گیا ہے مختلف باتیں، یہاں تک کہ حضرات صحابہ کرام اور اولیاء کرام بزرگان دین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ 27ویں شب کو ہے، اور لیلۃ القدر کی بعض علامات اس طرح کچھ بیان کی گئی کہ لیلۃ القدر کی رات کی نشانی یہ ہے کہ نہ اس میں زیادہ سردی ہوتی ہے نہ اس میں گرمی ہوتی ہے، نہ بادل ہوتے ہیں، بارش اور طوفان بھی نہیں ہوتا، نہ بادل نہ بارش نہ طوفان۔ اور صبح کو جب سورج طلوع ہوتا ہے لیلۃ القدر کی رات، صبح کا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے شعاعیں جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہوتی، اور اس رات میں فرشتوں کے نزول سے سکون قلب اور عبادت میں انسان کے ایک ذوق شوق بڑھ جاتا ہے، عبادت میں ایک لذت آتی ہے اور طبیعت میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف صحابہ کرام اور اولیاء اور صوفیاء بزرگان دین کی زندگی سے ایک چیز کا پتہ چلا کہ اس رات کی پہچان کیا ہے، یہ کچھ علامات بیان کی گئی۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور اسی طرح اہل ایمان اس عشرے میں جہنم سے آزاد ہونے کی سند حاصل کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا۔ اگر جہنم سے آزادی مل جائے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جہنم سے دور ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا اس نے حقیقی کامیابی حاصل کر لی، اس نے حقیقی کامیابی حاصل کر لی۔ قرآن مجید میں آتا ہے نار وادخل الجنت فقد فاز، فرمایا کہ پاس جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اس نے حقیقی معنوں میں کامیابی حاصل کر لی۔ تو لیلۃ القدر کی رات عبادت کرنا، محنت کرنا اور اللہ کی رضا پانا اور لیلۃ شب قدر پانا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اب قدر جو ہے، قدر یہ تقدیر یعنی اندازہ کرنا، اور دوسرا معنی اس کا عظمت و شرافت ہے۔ اور اس رات کی جو وجہ تسمیہ بیان کی جاتی وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں آئندہ سال سے متعلق بہت فیصلے ہوتے ہیں، شب برات میں بھی ہوتے ہیں اور لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی آتا ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کا ذکر جو 1000 مہینے تک رائے خدا میں اسلحہ پہنے رکھتا تھا، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، تو جب آقا علیہ السلام کو تعجب ہوا تب یہ سورہ قدر نازل ہوئی۔ اور اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ راوی ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ تم اس رات کو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، یہ طاق راتوں میں سے ہے، یعنی کہ 21، 23، 25، 27، 29۔ اور حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ روایت کرتی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو ماہ رمضان کے آخری حصے میں تلاش کرو۔ یہ مختلف روایتیں۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، ابی بن کعب، کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ لیلۃ القدر جو ہے ماہ رمضان کی 27ویں رات ہے۔ اس لیے میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ملتا ہے کہ جو شخص شب قدر تلاش کرنا چاہتا ہے وہ 27ویں رات کو تلاش کرے، وہ 27ویں رات کو تلاش کرے۔ اب یہ جو لیلۃ القدر ہے، اگر آپ غور کریں اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا قدر والی رات میں، شب قدر میں، قدر والی رات میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ،
اور یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر کی جو فضیلت ہے، جو عظمت ہے، شب قدر پہ جو اجر ملتا ہے، جو ثواب ملتا ہے، اس کا تمہیں کیا پتہ ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود یہ وضاحت فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور پھر فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. فرمایا کہ اس رات میں فرشتے اور روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک. اب رات شروع کب ہوتی ہے؟ غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور طلوع ہونے تک یہ رات ہے. تو یہ ملائکہ کے نزول کی رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے. حضرت انس فرماتے ہیں، حدیث کے راوی ہیں، کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے جو کھڑے بیٹھے اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں. حضرت انس راوی ہے حدیث پاک. اور اسی طرح ایک حدیث میں یہ آتا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے لیلۃ القدر کو ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے قیام کیا، عبادت کی، مقصد کیا ہو؟ ثواب کے نیت ہو، حصول ثواب کے نیت ہو. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ایمان، اگر کوئی بے ایمان ساری رات عبادت کرے کچھ پلے نہیں پڑے گا، اور اگر ریاکاری دکھاوے کے لیے بندہ کرے کچھ پلے نہیں پڑتا. تو پتہ چلا کہ یہ جو شب قدر ہے اس کی جو برکتیں ہیں، عظمتیں ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے جو کرم نوازیاں ہیں، سلامتیاں ہیں، یہ وہ سمیٹ پائے گا جو صاحب ایمان بھی ہے اور جس کی نیت بھی درست ہے. اور جب ایمان اور ثواب کی نیت سے کوئی بندہ عبادت کرتا ہے شب قدر کی مقدس رات میں، حدیث کی روشنی میں اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب یہ حقوق العباد کا چیپٹر الگ ہے، کسی نے کسی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، وہ معاملات الگ ہیں، لیکن یاد رکھیں گناہوں کی بھی اقسام ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومنو، تم پر رمضان کا مہینہ ایک مقدس مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جو شخص فرمائے کہ اس رات سے محروم رہ گیا، میرے آقا نے فرمایا وہ تمام خیر سے محروم رہ گیا. یعنی کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ کوئی بندہ شب قدر کو بھی ضائع کر دے، عبادت نہ کرے، گپوں میں، فضول باتوں میں، ادھر ادھر جناب شور شرابے میں گزار دے، روڈوں پہ فٹ پاتھوں پہ پھرتا رہے، نہ کو پتہ ہو نہ پیرا، اور رات گزر جائے. آپ کو پتہ زندگی گزر جاتی پتہ نہیں چلتا، اور رات کے گزرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملتا. میرے آقا کے فرمان کے مطابق وہ شخص محروم ہے جو اس رات میں عبادت سے محروم رہا. اور حضرت ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جس قدر آقا علیہ السلام مجاہدہ فرماتے، آقا علیہ السلام عبادت فرماتے، اتنا مجاہدہ اور ریاضت دیگر مہینوں میں آقا علیہ السلام نہیں کرتے. عبادت کا سلسلہ یقیناً ہر مہینے میرے آقا عبادت فرمایا کرتے تھے، لیکن عبادت کا سلسلہ جس طرح رمضان میں بڑھ جاتا تھا اس میں اضافہ ہوتا تھا، باقی مہینوں میں اس طرح نہیں ہوتا تھا. اور میرے آقا تو بیٹھتے ہی اعتکاف میں تھے، اور اعتکاف بھی ہو، اللہ کا گھر بھی ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ بندہ تاک رات کی تلاش میں بیٹھے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے. تو اس لیے میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آخری عشرے میں آقا علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. اور بے شک یہاں تک آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی، اور اس سے پہلے یہ کسی امت کو عطا نہیں ہوئی.
آقا علیہ السلام کی امت کے لیے انفرادیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شب قدر عطا فرمائی۔ اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے، حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کی رات کو عشاء کی نماز با جماعت ادا کی تو اس نے شب قدر کا ثواب پا لیا، شب قدر کا ثواب پا لیا۔ اب قابل غور قابل توجہ بات کیا ہے کہ ہمیں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، تراویح پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد جناب عالی اگر کوئی بندہ سو جاتا ہے اور صبح اٹھ کر سحری کا ٹائم روزہ بھی رکھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو پوری رات اس کی عبادت میں لکھی جائے گی۔ اب اگر کوئی بندہ ساری رات پھرتا رہے، جماعت مس کر دے، اب جماعت کا جو ثواب ہے، اجر، اس کو ہمارے یہاں یہ بدقسمتی ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں سے محروم ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ تکبیر اولیٰ کی کیا فضیلت ہے۔ اب صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم مولا علی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے تھے ہمارا سب کچھ چلا جائے لیکن تکبیر اولیٰ نہ جائے۔ تو یاد رکھیں جو جماعت 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اکیلے ایک نماز کا۔ تو پھر اگر کوئی بندہ جماعت مس کر دے، وہ کہے ٹھیک ہے میں رات کو 11-12 بجے مسجد میں جاؤں گا، بس فرض بھی پڑھ لوں گا، ساتھ اور چیزیں ہی پڑھ لوں گا، تو جماعت کی بہت زیادہ فضیلت ہے عام دنوں میں بھی، تو رمضان میں اور شب قدر میں تو مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں تک ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، دوسری روایت یہ ہے، شعب الایمان کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا جس نے پورا ماہ رمضان عشاء کی نماز، اچھا اس میں تو صرف لیلۃ القدر کی بات ہے ایک حدیث میں کہ جس نے لیلۃ القدر کی شب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اس نے شب قدر کو ثواب کو پا لیا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس نے پورا ماہ رمضان عشاء کی نماز با جماعت ادا کی تو اس نے شب قدر کو پا لیا۔ یہ دوسری روایت ہے۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں جان لوں کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو اس رات میں کیا دعا مانگوں؟ اور بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو اس میں دعا کیا مانگوں؟ تو اس موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو، تم یہ دعا مانگو کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف فرمانے والا ہے، کریم ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس اے رب ذوالجلال مجھے معافی عطا فرما۔ آقا علیہ السلام نے ام المومنین اپنی محبوب بیوی کو ازواج مطہرات میں سے اور جو امت کی ماں ہیں ان کے مانگنے پر، ان کی ڈیمانڈ پر، ان کے سوال کے جواب میں آقا علیہ السلام نے شب قدر کو جو وظیفہ عطا فرمایا وہ یہی ہے۔ اس لوگوں کو بتا دیں ہمارے ہاں لوگوں کا ایمان اس طرح اب جو ہے کیا کہتے ہیں ڈگمگا رہا ہوتا ہے کہ جب تک لوگوں کو لمبے چوڑے نفل نہ بتاؤ لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا۔ بھئی یہ آقا علیہ السلام کے یہ فرمان خود سوچیں کہ یہ بات میں نے آپ نے حضور سے نہیں پوچھی، یہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے پوچھی ہے۔ اس دعا کی اہمیت کا اندازہ آپ لگائیں کہ کتنا اس دعا کی اہمیت ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس رات کو یہ دعا مانگو، اور اس کے علاوہ اس رات کو ہمیں کثرت سے عبادت کرنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، صدقات و خیرات کی کثرت کرنی ہے، اور آقا علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے جو کہ قرآن نے اللہ نے طریقہ بتایا۔ اب پارہ نمبر 5 سورہ نساء کھولیں، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب جب یہ ظلم کر بیٹھیں اپنی جانوں پر، گناہ کر بیٹھیں، محبوب یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ ان کے لیے شفاعت کریں۔ آپ شفاعت کا معنی سفارش، آپ ان کی سفارش کریں، میں ان کو بخش دوں گا۔
اب یہ آقا علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جناب ہر بندہ تو نہیں جا سکتا حج پہ، عمرے پہ، کس طرح اس مقدس مہینے کو پائے، یہ مقدس رات کو، اور جناب عالی کس طرح اس مقدس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرے، اللہ سے بخشش طلب کرے؟ اس کا سیدھا سا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے بارے میں کیا فرمایا کہ میں بندے کی شارک سے زیادہ قریب ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، قرآن میں ہے، النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اب سیدھا سا طریقہ یہ ہے کہ سچے پکے انداز میں کامل یقین کے ساتھ، کامل اعتماد کے ساتھ میں کٹ جاؤں گا، مر جاؤں گا، یہ جو میں نے گناہ کیا ہے، یہ جو مجھ سے خطا ہوئی، یہ جو لغزش ہوئی، یہ جو اللہ کی نافرمانی ہوئی، ایک پکا عہد کرے کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ جب پکا عہد کر لے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرے، 2 نفل پڑھے اور سبز گنبد کا تصور کرے اور آقا علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگے، یقین اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہے۔ ہر بندہ حج عمرے پہ نہیں جا سکتا۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبز گنبد کا تصور کریں، اور میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ کائنات بنائی اللہ نے حضور کے لیے ہے، اور جب حضور کے لیے بنائی ہے تو حضور کے وسیلے سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اور کون سا وسیلہ ہے؟ اب خود سوچیں، یہ قرآن اللہ نے کس کو ادا کیا؟ حضور پہ نازل کیا، حضور پہ نازل ہوا، اور پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، وجہ تخلیق کائنات قرار دیا، تو حضور کے وسیلے سے ہمیں دعا کریں۔ لیکن یہ ہے جو آداب ہے اس کو ہمیں ملوز خاطر رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس سے پہلے اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا، کسی کا حقوق العباد کا معاملہ ہے، وہ یقیناً معاف کروا لینا چاہیے اور وہ حق دے دینا چاہیے۔ اس کے بعد سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ حدیث کی روشنی میں توبہ کرنے والوں سے اتنا خوش ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح ایک بندہ جنگل میں جا رہا ہو، اس کی سواری گم ہو جائے، اسی سواری پر اس کا کھانا پینا خورد و نوش تمام چیزیں موجود ہیں، اب وہ جنگل میں ہے، جناب خوف کا عالم ہے، اچانک اس کو سواری ملتی ہے، تو اس بندے کو خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، معافیا مانگتا ہے، ایڑیاں رگڑتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً کرم کرتا ہے۔ لیکن اس کے آداب ہیں، حدیث میں آتا ہے جب اللہ سے مانگو، یہ جو دعا مانگتے ہیں دراصل یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہماری بات چیت ہوتی ہے، لیکن اس کے آداب ہیں۔ فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ دعا کے اول آخر اگر آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے، دعا زمین آسمان کے درمیان رہے گی، دعا زمین آسمان کے درمیان رہے گی، اس لیے اول آخر درود شریف پڑھ کے، اور رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا کر، اگر اس مقدس رات کو ہم صحیح مانیں، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم پہ ضرور کرم کرے گا۔ تو شب قدر کے حوالے سے میں نے یہ کوشش کیا کہ اس کے لغوی معنی، وجہ تسمیہ، فضیلت، عظمت، اس رات کی بزرگی باقی راتوں پر کیوں ہے، مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ 12:50 میں نے خطاب شروع کیا ہے، اس لیے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ خطاب کب سے ہو رہا ہے۔ اور دوسری جو میں نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے